دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی ایک حسین ترین وادی کیلاش کی سیر کرنے جا رہے ہیں، جہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کوکاف کی پریاں رہتی ہیں، یعنی کہ دنیا کی حسین ترین عورتیں۔ اس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے رہنے کے منفرد انداز، یہ لوگ کس مذہب کے پیروکار ہیں، یہاں کے لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں اور یہاں دلہنیں کیسے بیچی جاتی ہیں، شراب ان کے مذہب میں کیوں حلال ہے اور مرنے کے بعد یہ مردوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ تو دوستو وادی کیلاش کے بارے میں اس طرح کے تمام دلچسپ حقائق آج آپ ہمارے ساتھ جانیں گے۔ دوستو وادی کیلاش پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک انتہائی دلکش شہر ضلع چترال میں واقع ہے۔ وادی کیلاش کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں جنوب کی طرف واقع ہے، جس کو پرانے زمانوں میں کافرستان بھی بولتے تھے۔ تاریخی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ ملک شام سے ہجرت کر کے یہاں کوہ ہندوکش کے پہاڑی سلسلے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہاں کی زبان کلاشو کہلاتی ہے۔ یہ زبان سنسکرت اور فارسی زبان کا ایک مجموعہ ہے۔ وادی کیلاش کو قاتل حسیناؤں کی سرزمین بھی کہتے ہیں اور دنیا کی حسین ترین عورتیں اسی وادی میں پائی جاتی ہیں، جن کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں عام ہیں۔ اور یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر آپ کو یہاں کوئی بھی کیلاشی لڑکی پسند آتی ہے تو اس کو بھگا کر اس سے شادی بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ یہاں کی ایک قدیم ترین رسم بھی ہے کہ اگر فیسٹیول کے دوران کوئی بھی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کو پسند آ جاتے ہیں تو وہ بھاگ کر آپس میں شادی کر لیتے ہیں۔ کیلاشی عورتیں اپنے حسن اور منفرد لباس کی وجہ سے بہت زیادہ توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں۔ کیلاشی عورتیں بننا سنورنا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ کیلاشی عورتیں ہمیشہ آپ کو لمبی اور کالی رنگ کی پوشاکوں میں ہی نظر آئیں گی، جو 100% انسانی ہاتھوں سے تیار کی جاتی ہیں، اور یہ زیادہ تر کالے رنگ کا لباس ہی پہننا پسند کرتی ہیں۔ اس لیے کیلاش میں ان کو سیاہ پوش بھی کہتے ہیں۔ موتیوں سے بنے ہوئے ہار، جولری اور سر پر کیلاشی ٹوپی ان عورتوں کا فخر ہے۔ کیلاش قبیلے کی ثقافت چترال میں آباد باقی تمام قبائل سے جدا ہے۔ ان کی ثقافت مسلم آبادی سے ہر طرح سے ہٹ کے ہے، اور اس خوبصورت ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ وادی کیلاش کا رخ کرتے ہیں۔ کیلاشی قبیلے کے لوگ آخر عبادت کس کی کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا۔ کیلاش کے مذہب میں ایک خدا کا تصور پایا جاتا ہے اور یہ ایک خدا کو ہی مانتے ہیں، لیکن یہ نہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی رسول پر۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے اور یہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ سال میں 2 سے 3 ان کے فیسٹیول سب سے اہم ہوتے ہیں، جس میں یہ اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں تمام کیلاشی قبائل کے لوگ مل جل کر ڈانس بھی کرتے ہیں، اور یہ روایت پہ در پہ آباء و اجداد سے ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ کیلاشی لوگ جانوروں سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں، اور جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے عبادت خانوں میں آپ کو جانوروں کے بنے مجسمے بھی نظر آئیں گے۔ وادی کیلاش کے بارے میں ایک چیز بہت زیادہ حیران کن ہے۔ اگر یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ تب بھی بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہیں، اگر کوئی مر جائے تو یہ لوگ پھر بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کے مذہب کے مطابق خوشی سب سے اہم ہے۔ اس وادی میں جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اسے ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں کیلاشی مرد اور عورتیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور مہمانوں کے لیے کھانوں میں بیل اور بکروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ شراب بھی خوب چلتی ہے۔ کیلاشی مذہب میں شراب کو ناپاک نہیں سمجھا جاتا۔ شراب ان کے نزدیک ایک حلال مشروب ہے جو انہیں پاک کر دیتی ہے۔ مرنے والے افراد کے ساتھ اس کی تمام ضرورت کی اشیاء جیسے کہ کپڑے، سگریٹ اور شراب کی بوتل یہ اس کے ساتھ لازمی رکھی جاتی ہے، اور مردے کو ایک خاص قسم کا کیلاشی لباس بھی پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک لکڑی کے تابوت میں بند کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اور آج سے پہلے تمام کیلاشی لوگ ایسے ہی کرتے تھے، لیکن اب موجودہ کیلاشی لوگ مردوں کو دفناتے ہیں۔ وادی کیلاش میں شادی سے زیادہ مہنگی یہاں کے لوگوں کو فوتگی پڑ جاتی ہے۔ وادی کیلاش میں شادیاں انتہائی دلچسپ انداز میں کی جاتی ہیں۔
कैलाशी मजहब के रिवाज के मुताबिक यहाँ लड़का लड़की को भगा कर शादी करता है। इसके बाद उसके घर रिश्ता भेजा जाता है और इस तरह फिर दोनों की शादी की जाती है। और ये एक अजीबोगरीब रस्म जो इनके यहाँ पाई जाती है, पै दर पै इनके साथ चलती आ रही है। दोस्तों, वादी कैलाश टोटल 456 स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई है, पहाड़ों के बीचों बीच, जो कि सतह समंदर से 5480 फीट की बुलंदी पर है। वादी कैलाश में हर साल 3 सबसे ज़्यादा अहम फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिसमें चलम जोशी फेस्टिवल सबसे अहम है। इस मेले में तमाम लोग चरवाही देवता तोराइजन की इबादत भी करते हैं और इनके मुताबिक ये देवता इनकी जानवरों की हिफाजत करता है और ये लोग इसका शुक्रिया अदा करते हैं डांस की सूरत में। इस फेस्टिवल के बाद मौसम बहार की आमद को लेकर एक और फेस्टिवल का इनकाद किया जाता है, जिसमें ये लोग दरख्तों, पौधों और फसलों को वेलकम कहते हैं। इस त्यौहार में पहला दिन दूध का दिन कहलाता है, जिसमें कैलाशी लोग दूध का नजराना पेश करते हैं। और इसके साथ तीसरा फेस्टिवल चामूस फेस्टिवल है, जो कि 7 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये साल के इख्तिताम पर और नए साल की आमद की खुशी में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप जब भी वादी कैलाश का सफ़र करें तो इन्हीं फेस्टिवल के डेज में करें, क्योंकि आपको मज़ा तब ही आएगा। इन तमाम फेस्टिवल में डांस, म्यूज़िक, मौसीकी, खानों और शराब का खुला इस्तेमाल होता है और तमाम कैलाशी लोग अपने रवायती लिबास में बन सवर कर आते हैं और ये लोग इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय करते हैं। कैलाशी लोगों के लिए खुशी ही सबसे बड़ा मज़हब है और ये तमाम लोग हमेशा आपको ऐसे ही मुस्कुराते नजर आएंगे। वादी कैलाश में अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोगों का जरिए माश खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना है। यहाँ के लोगों को जानवरों से बेहद प्यार है। इसके साथ यहाँ मकई और चावलों की काश्तकारी भी की जाती है, जबकि ज्यादातर इलाकों में अंगूर और सेबों के बड़े बड़े बागात भी मौजूद हैं। इसके साथ खुश्क मेवाजात में बादाम, अखरोट, खुबानी की काश्तकारी भी की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक कैलाश की बहुत बड़ी आबादी दूसरों शहरों में भी मुंतकिल हो चुकी है और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता दीन इस्लाम की तरफ भी आ रहे हैं। कैलाश की अगर आबादी की बात करें तो इसकी मौजूदा आबादी 9 से 10 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, वादी कैलाश अपने कुदरती हुस्न, कल्चर, सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में ही बहुत मशहूर है। यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट, स्पेशली यूरोप से भी लोग यहाँ आते हैं। जो कोई भी एक बार वादी कैलाश का सफ़र कर लेता है उसको ज़िंदगी भर याद रहता है। दोस्तों, अगर आप भी वादी कैलाश का सफ़र करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चित्राल पहुंचना होगा। उसके बाद 2 से 3 घंटे की मुसाफत पर आप इस खूबसूरत तरीन वादी कैलाश तक पहुंच सकते हैं और यहाँ जाकर इसके हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।